أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف خواہ ہے، خواہ چونکہ ہاں نہیں ہے، یہ خواہ ہے، یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون. ترجمہ: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین سے اچھا سلوک کرو گے اور رشتہ داروں سے بھی اور یتیموں اور مسکینوں سے بھی اور لوگوں سے بھلی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا باقی سب اس عہد سے منہ موڑ کر پھر گئے. اللہ تعالیٰ نے ایک عہد یہاں جو بنی اسرائیل سے لیا تھا اور ایک عہد جو سورہ صافات کی آیت نمبر 144 ہے، اس میں ہم سب سے، ہماری روحوں سے اللہ نے عہد لیا تھا کہ تم لوگ دنیا میں جاؤ گے اور اچھے اچھے کام کرو گے، برے کاموں سے بچ کے رہو گے اور برائی سے بچ کے رہو گے اور گناہوں کی طرف نہیں جاؤ گے. لیکن کیا آج ہم وہ عہد جو اللہ نے ہماری روحوں سے لیا ہوا تھا وہ پورا کر رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. یہ اصل میں اس عہد کی تجدید ہو رہی ہے یہاں پہ. وَإِذْ أَخَذْنَ مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا تھا اور تم خود اس کے گواہ ہو. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. اس کے بعد آج تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے ہو اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا. تو کیا تم کتاب تورات کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا.
اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، لہذا نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر ہم اس آیت کی طرف جا کے دیکھ لیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے آج کل یہ وہی آیت ہے، اور یہ آیت اسی کی طرف جا رہی ہے، لہذا نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ جب آخرت میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو ہمارا ہر عضو جو ہے، ہم وہاں پر بھی جس طرح ہم یہاں پر منافق ہیں، منافقینوں میں سے ہوتے ہیں، جو کہ ذکر پہلے ہو چکا ہے منافقین کا، ہم وہاں پر بھی اللہ کے سامنے انکاری ہو جائیں گے کہ یا اللہ یہ گناہ تو میں نے کیا ہی نہیں تھا، یہ کیسے، یہ تو میں ان سے انکاری ہوں۔ تو ہمارے ہاتھ بولنے شروع ہو جائیں گے، ہماری زبانیں بولنے شروع ہو جائیں گی، ہماری آنکھیں بولنے شروع ہو جائیں گی، ہمارے کان بولنے شروع ہو جائیں گے، ہماری جو پاؤں ہے، ہاتھ پاؤں دونوں، وہ بولنے شروع ہو جائیں گے کہ فلاں ٹائم میں فلاں جگہ پر فلاں وقت تم مجھے اس گناہ کی طرف لے کے گئے ہو۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ اب بتاؤ، اب تمہارے پاس کوئی اور جھوٹ ہے؟ اللہ معاف کرے، ہم وہاں پر بھی جھوٹ بولیں گے، جھوٹ کا سہارا لیں گے۔ آج اگر ہم صرف ایک یہ کام کر دیں، جھوٹ بولنا ہم چھوڑ دیں، صرف جھوٹ بولنا ہم چھوڑ دیں، ہمارے سارے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ کوئی کام جو ہے وہ ہمارا ٹیڑھا میڑھا نہیں ہوگا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ حدیث میں بھی ہے کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت، اللہ معاف کرے، اللہ پاک ہمیں اللہ کی لعنت سے بچا کے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بنا دے جو اللہ کو پسند آئے ہوں۔ باقی ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں۔ رمضان کا مہینہ الحمدللہ پہلا عشرہ تقریباً جانے والا ہے، بلکہ آلموسٹ ختم ہو گیا ہے، دوسرا عشرہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ تو اس رمضان کے مہینے میں حدیث میں ہے، اللہ فرماتا ہے، حدیث میں بھی ہے اور اللہ بھی فرماتا ہے کہ جس پہ رمضان کا مہینہ آیا اور رمضان کے مہینے میں اس نے اپنی بخشش نہیں کروائی، سب سے بدترین انسان ہے وہ، سب سے زیادہ بدقسمت ہے وہ۔ تو اللہ پاک ہمیں اس مہینے کی قدر عطا فرمائے۔ اگر کوئی بندہ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا کسی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، تو اس کو چاہیے ہے کہ رمضان کے مہینے کا احترام کرے، کسی دوسرے روزہ دار کے سامنے شو نہ کرے کہ اس کا روزہ نہیں ہے۔ اس پہ بھی اس کو اجر مل رہا ہے۔ جب وہ کسی دوسرے کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس پہ بھی اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔